پہلے میں جاب کرتا تھا. جاب سے جب میری جاب ختم ہوئی تو پشاور سے میں نے بزنس کا آغاز کیا, کیونکہ میرے بڑے بھائی وہاں اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ تھے خیبر میڈیکل کالج کی. تو اس کی بنا پہ مجھے وہاں پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کرنے میں مسئلہ نہیں ہوا, آسانی ہو گئی, کیونکہ بھائی کو سب لوگ جانتے تھے. تو وہاں پھر مجھے اچھے کلائنٹیل ملی اور پھر میں نے اپنے جو ہے وہ لیب کا آغاز کیا. لیب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور الحمدللہ اس کے اندر ہم کام کرتے چلے گئے. اور پھر میں اس وقت میں ہر سال اسٹارٹنگ میں ہی ہر سال میں 4 ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز پاکستان لاتا تھا ایوری ایئر. اس سے کیا ہوا کہ میری لیب نے بالکل ایک ڈفرینٹ انداز کے اندر اوپر آئی اور ہم الحمدللہ اس کے اندر کام کرتے چلے گئے. پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمیں خود میٹیریل امپورٹ کرنے ہوتے ہیں, تو پھر میں نے امپورٹ کی کمپنی بنائی. پھر میں میٹیریل کو امپورٹ کرنا شروع کیا کیونکہ اس سے ٹیکنالوجی پاکستان آتی تھی. امپورٹ کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا کہ یہ کمپنی کا نام کیا تھا؟ یہ تو پہلے میں نے بنائی تھی چغتائی ڈینٹل سپلائی. اچھا, چغتائی ڈینٹل سپلائی بنائی, جس کو ابھی ہم بلال انٹرپرائز کے نام سے جانتے ہیں. کافی بڑا نام ہے جی الحمدللہ سپلائی کے اندر. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ ایک دن ایک ڈاکٹر نے مجھے فون کیا, ایک کرنل صاحب تھے کوئٹہ سے, کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کے کان بنانے ہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا مجھے تو کان بنانے نہیں آتے, نہ میں نے بنائے ہیں کبھی کان. اگلے دن پیشنٹ وہاں پہ آ گیا. اب شرمندگی ہوتی ہے اگر ہم اس کو بغیر کان دیے بھیج دیتے. ٹیکنیکل مائنڈ تو تھا, میں نے اس کا کان کا سائز لیا, اپنے ٹیکنیشینس کے کان کا سائز لیا, کرا کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے ہم نے ایک ہارڈ ایکریلک میں اس کے کان بنا دیے. کلر میچ نہیں کرتا تھا لیکن زمین آسمان کا فرق تھا, لیکن کان بن گئے, کان میں نے بنا دیے. تو ابھی وہ ایک پلاسٹک سرجن تھے ڈاکٹر عبید, اللہ ان کو صحت دے اور سلامت رکھے. تو وہ میرے جگہ سے جہاں میں بنا رہا تھا, پیشنٹ کو فٹ کر رہا تھا, اس کلینک سے وہ گزرے. مجھے پتا تھا اس ٹائم پہ گزرتے ہیں, تو میں نے کہا جاتے ہوئے میرا یہ کام دیکھ کے جائیے گا. تو وہ آئے, دیکھا, بڑا اپریشیٹ کیا, اور ایک ہفتے بعد انہوں نے ایک پیشنٹ بھیج دیا جس کا ناک نہیں تھا. میں نے کہا سر ابھی ہم نے کان بنانے نہیں سیکھی, آپ نے ناک کا پیشنٹ بھیج دیا. خیر اس کے بعد میں نے اس کی اپلائی کیا کہ کہاں سے میں سیکھ سکتا ہوں. مجھے پتہ چلا جرمنی میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. مجھے 3 سال لگے اس میں ایڈمیشن لے لیں, ان کا کورم پورا نہیں ہو رہا. تو کہہ رہے تھے ہمارے 6 اسٹوڈنٹ آ جائیں گے تو ہم ٹریننگ سٹارٹ کر دیں گے. تو 6 اسٹوڈنٹ ڈھونڈنے میں ان کو 3 سال لگے, لیکن میں نے بھی چھوڑا نہیں. میں نے 3 سال بعد ادھر گیا جرمنی, اور جرمنی جا کے میں نے اس کا ناک کی ٹریننگ لی. اس کے بعد جو ہے مجھے ایک اور سیمینار تھا آسٹریا کے اندر, اور مجھے ادھر جانے کا اتفاق ہوا, اور کچھ ٹریننگ بھی تھی. وہاں جا کے میں نے ٹریننگ لی. ادھر جو کمپنی اپنی پروڈکٹ لے کر آئی تھی وہ یو کے سے بلانگ کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ یو کے میں بڑی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. پھر میں نے یو کے میں سوانسی میں ایک پورے یو کے کا سب سے بڑا ریہیبلیٹیشن کا سینٹر ہے مورسٹن ہاسپٹل میں, مجھے ادھر جانے کا اتفاق ہوا, اور میں نے وہاں پہ ٹریننگ کی, اور وہاں میں نے 2 ٹریننگز کی, کمپلیٹ ٹریننگ ان کی تھی, وہ میں نے کی. اور اس کے بعد سے مجھے اور زیادہ یہ کام کرنا جو ہے نا آنا شروع ہو گیا. اور پھر فردر میں نے ٹریننگ اور دوسری کنٹریز میں گیا, دوبارہ جرمنی گیا, امریکہ گیا. تو اس طرح کر کے میں نے ان ٹریننگز کو کیا. ٹریننگ لینے کے بعد میں نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ اب یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کام کرنے والے ہیں انوپلاسٹالوجی میں. انوپلاسٹالوجی ہمارے پاس ڈیلی مطلب 1-2 پیشنٹ ڈیلی آتے ہیں, اور الحمدللہ کیونکہ اس میں پورا دن لگ جاتا ہے. اور یہ جو آپ کا یہ والا سیٹ اپ ہے یہ بھی چغتائی انوپلاسٹالوجی کے نام سے؟ جی چغتائی انوپلاسٹالوجی کے نام سے ہے. اور الحمدللہ میری اس ٹیکنالوجی وجہ سے میرے پلاسٹک سرجن جتنے پاکستان میں ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ ان کا بہت سارا کام ہم نے سنبھال لیا ہے, کہ لمبے لمبے آپریشن کریں اور گرافٹنگ کریں, اس سے ان کی جان چھوٹ گئی. اور الحمدللہ وہ زیادہ تر پیشنٹ جو مجھے ریفر کر دیتے ہیں, اور ہم اپنے بنا رہے ہوتے ہیں ان کے. الحمدللہ اچھے رزلٹ آتے ہیں. اور اسی میں بناتے بناتے آپ نے جو پہلا پاکستان میں آسکر ملا ہے پاکستان کو, شرمین بائی چنائی کی مووی, اس کی شوٹنگ بھی ہمارے یہاں ہوئی تھی. اس میں خاص طور پہ وہ اس میں نے آدھا چہرہ بنایا تھا. بالکل اس میں آدھا چہرہ بنایا تھا ہم نے, اور ہمیں نہیں اندازہ کہ یہ آسکر ون کر جائے گی یہ مووی. ریکارڈنگ تو ہو رہی تھی, لگتا تھا کہ کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, مووی بن رہی ہے, لیکن آسکر کا چاند نہیں تھا. لیکن وہ ایسا یونیک ٹاپک تھا, اس کو پاکستان کا پہلا آسکر پاکستان کو ملا. تو اس میں آپ کی کافی کنٹریبیوشن جو ہمارے یہاں ہی شوٹنگ ہوئی, اس میں بنایا ہم نے مل کے, ٹیم تھی ہماری, تو اس میں مل کے بنایا ہم نے الحمدللہ.